رکوع نمبر 6 سورۃ ابراہیم علیہ السلام۔ عنوان ہے قریش کے جد امجد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم مورتوں کو پوجیں۔ قریش کہتے تھے کہ بت پرستی ہمارے باپ دادا کا دین ہے، اسی کی بدولت ہم کعبہ کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ یہاں ان کے اس بہانے کی کلی کھولی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ انہوں نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ہاجرہ سمیت عرب کے بیابان میں لا کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیابان میں چشمہ زمزم نکال دیا۔ عرب کے ایک قبیلے جرم کا وہاں سے گزر ہوا تو پانی بافراد دے کر وہیں بس گئے۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کے زندہ رہنے کا بھی سامان ہو گیا اور رہنے سہنے کا بھی آرام مل گیا۔ اس رکوع میں قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تو یہی دعائیں کرتے کرتے چل بسے کہ میری اولاد میں بت پرستی کا رواج نہ ہو۔ ان کی آخری دعائیں سنو اور شرم کرو کہ ایسے موحد اللہ کے بندے کی اولاد ہو کر بت پرستی کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ عمر بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، اسی لیے حنیف کہلائے، اور ان کی سعادت مند اولاد وہی ہے جو بت پرستی سے بچی رہی۔ تم ان کی اولاد ہو کر بت پرستی کرتے ہو، تم تو ناخلف اولاد ہو۔ انہوں نے آخری موقع پر جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی تو پہلی دعا جو مانگی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن و امان کی جگہ بنا، اور جیسے تو نے مجھے اپنی رحمت سے بت پرستی سے بچایا، میری اولاد کو بھی اس آفت سے بچا۔ بتوں سے نفرت۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ الہی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈالا، وہ جو میرے راستے پر چلا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شہر مکہ میں آخری بار ملنے آئے، جہاں وہ پہلے ان کے ساتھ کعبہ بنا کر کھڑا کر گئے تھے، تو اس شہر اور اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے بہت سی دعائیں مانگیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن و امان کا مقام بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی بلا سے بچائے رکھ۔ ابتدائی عمر میں انہیں اپنے وطن میں اور خاص اپنے گھر میں بت پرستی ہی سے پالا پڑا تھا۔ انہیں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی بہت سی عمر بیت گئی۔ آخر وہ مجبور ہو کر اپنے وطن عراق سے شام کو ہجرت کر گئے۔ اسی تلخ تجربے کا بیان اپنی دعا میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں دیکھ چکا ہوں کہ ان بتوں نے کس قدر آدمیوں کو سیدھے راستے سے بچلا کر غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ ان بتوں میں رکھا تو کچھ نہیں، لیکن ان کے پجاریوں نے ڈھونگ کچھ ایسا ہی جمایا ہے کہ اس بت پرستی کے چکر میں اچھے آپ پھنستے ہیں۔ اے اللہ تو اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ میں نے اپنی اولاد کو اچھی طرح وصیت کر دی ہے اور اپنے بیٹے پوتوں سب سے کہہ دیا ہے کہ میرے راستے پر چلتے رہو گے تو میرے رہو گے، ورنہ پھر میں کہاں اور تم کہاں۔ اے اللہ جو میرا کہلا کر میرے راستے سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو چکا، اب اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو ان سب کا والی اور رب ہے، تیری صفت غفور الرحیم ہے۔ خوشحالی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے رب، میں نے ایک کو اپنی اولاد میں سے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ نماز قائم رکھیں تو بعض لوگوں کے دل ایسے رکھ کہ ان کی طرف جھکتے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے، شاید وہ شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام سمیت لے کر وادی فاران کے ایک چٹیل میدان میں چھوڑ آئے۔ اس وقت اپنی دعا میں اس واقعے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی بیوی بچے کو اس ریگستان علاقے میں اس جگہ چھوڑ گیا تھا جو تیرے گھر کعبہ کے قریب تھی، اس غرض سے کہ اس متبرک مقام میں یہ تیرا نام بلند کریں اور تیرے لیے نماز ادا کرنے کی رسم قائم کریں۔ اے اللہ، ان کی طرف کچھ لوگوں کی طبیعت مائل فرما دے اور اپنی قدرت سے ان کو کھانے کے لیے میوے عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خیر خبر لینے کے لیے بار بار شام سے اس جگہ تشریف لاتے اور دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چشمہ زمزم جاری کر دیا ہے، قبیلہ جرم وہاں آ کر بس گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی انہی میں ہو گئی ہے، کعبہ جو ان دونوں نے مل کر بنایا تھا زیارت گاہ خلق بن چکا ہے، میوے با افراد کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا علم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کر اور جو کچھ دکھا کر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اللہ عز و جل کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ میں نے اس سنسان جنگل میں اپنے فرزند اور اس کی والدہ کو تیرے گھر خانہ کعبہ کے قریب لا کر بسایا تھا۔ خانہ کعبہ کا قرب اس لیے پسند کیا تھا کہ اس سے انہیں باقاعدہ نماز ادا کرنے کی رسم قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔ اے اللہ، یہاں کے لوگوں کی طرف بھاگ کر آنے کا شوق کچھ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر، انہیں کھانے کے لیے ڈھیر سارے میوے اور پھل عطا فرما اور انہیں توفیق دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میں یہ باتیں تیرے آگے اس لیے نہیں دہرا رہا کہ تو ان سے واقف نہیں ہے، یہ سب تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تیرے انعام و اکرام کی یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید عرض کیا کہ یہ تو میرے اوپر تیری بڑی عنایت ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں شرف باریابی بخشا۔ اب انہی باتوں کو جو تجھے مجھ سے زیادہ معلوم ہے اپنے بندوں کی دلجوئی کے لیے اس کے منہ سے کہلوا کر توجہ سے سن رہا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں اور کھلم کھلا باتوں سب سے بخوبی واقف ہے، اور ہم اور ہمارے بھید اور باتیں کیا تجھ سے تو زمین اور آسمان کی ذرا سی چیز بھی چھپی نہیں ہے۔ یہ تو اپنے بندے کو لذت مناجات بخشنے کی ایک صورت ہے جو تو نے اپنے بے پایاں کرم سے اسے عنایت کی ہے۔ ادائے شکر۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مناجات میں مصروف ہیں، انہیں اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص عنایتیں یاد آ گئیں جو اس نے ان پر محض اپنے فضل سے کی۔ ان کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے دعا نہ کروں تو کس سے کروں؟ تو یقیناً دعائیں سنتا ہے اور لوگوں کی درخواستیں پوری فرماتا ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا تھا، میرے کوئی اولاد نہ تھی، میں نے تجھ سے دعا کی کہ مجھے لاولد نہ چھوڑے، تو نے میری دعا سنی اور بڑھاپے میں ایک چھوڑ دو فرزند اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس میں شبے کی گنجائش کہاں رہی کہ تو اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے پھر
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اس بستی کو بابرکت بنا دے۔ یہاں کچھ پیداوار نہیں ہوتی۔ جب تو نے ظاہری اسباب سے قطع نظر کر کے مجھے جیسے بوڑھے کو بوڑھی بیوی سے اسحاق علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، تو تیرے نزدیک یہ کیا مشکل ہے کہ اس بنجر اور خشک زمین کے رہنے والوں کو میوے اور پھل کھانے کو دے اور ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرے اور ان کو وسیلہ گردان کر مزید نعمتیں طلب کرے۔ دعائے مغفرت۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھ کو نماز قائم رکھنے والا کر اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب، اور قبول کر میری دعا۔ اے ہمارے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب ہو بخش دے۔ آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، کہ اللہ نے مجھے پیرانہ سالی میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دو فرزند عطا فرمائے۔ وہ مستحق ستائش و شکر ہے۔ اس لیے میں بصدق دل کہتا ہوں کہ تو خوبیوں اور اچھی صفتوں کا مالک، کہ تمام خوبیوں اور اچھی صفتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ جو شخص زبان سے اللہ کی نعمت کو یاد کر کے الحمدللہ کہے، اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ اس کا نام شکر گزاروں میں درج کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس غیر معمولی نعمت کا ذکر کر کے اس کے وسیلے سے مزید نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں تو نے اس بندے پر اس قدر بیش قیمت انعام و اکرام کیے، وہاں یہ بھی کر کہ میں ہر وقت مقرر پر سب تیری فرض کی ہوئی نمازیں ادا کرتا رہوں، اور اسی طرح میری اولاد میں بھی ہمیشہ ایسے لوگ باقی رہیں جو ٹھیک وقت پر نمازیں باقاعدہ طور پر ادا کرتے رہیں۔ اے ہم سب کے رب، میرے والدین اور سارے ایمان والوں کے گناہ معاف فرما، اور حساب لینے کے دن یعنی قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ان کی وجہ سے اس روز رسوا نہ فرما۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔